الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام کارکنان عہدیداران کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کارکنان کے لیے قائدین نے قبلہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اور پیشوائے علیہ سنت پیر محمد افضل قادری صاحب نے اور پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے تمام کارکنان عہدیداران محبین مخلصین کے لیے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ تمام کارکنان بالکل اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور تمام کارکنان اپنے جذبات کو بالکل بلند رکھیں، کیونکہ جس طرح علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر، کہ اب غیرت مند فقیروں کا دور آنے والا ہے۔ اور اسی طرح علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو اس واسطے تمام قائدین کا یہی پیغام ہے کہ تمام کارکنان بالکل حوصلے کو بلند رکھیں اور بالکل اپنے جذبات کو جو بلند رکھیں، بالکل ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اور ہم تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسے قائدین عطا کی ہے کہ جو ان حالات کے اندر بھی حضور کی ناموس کے پیروکار کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انہی قائدین کے لیے جس طرح آج ہمارے قائدین مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا، انہی کے لیے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ صدیاں منتظر رہیاں کہ حضور دے غلامہ نے آنا کدویں، تو جدوں پھر حضور دے غلام آئے تو پھر دنیا نے ویکھ لیا کہ قید و بند اندر رہن دے باوجود بھی آپ نے موقف تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور حضور دی ناموس تے پیرا دیون واسطے بالکل اپنے موقف تے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور بالکل تمام کارکنان نو یہی پیغام قائدین ہے کہ تمام کارکنان اپنے حوصلہ نو بلند رکھن اور اپنے جذبات نو بلند رکھن، اور ہمہ وقت ہر لمحے حضور دی ناموس تے پیرا دیون واسطے تیار رہن۔ اور آسیہ ملونہ نو بالکل کی کہندے نے قصوروار ہے، انہیں گستاخی کیتی ہے، ساری چیزاں موجود ہیں، انہوں بالکل انہوں پھانسی دے پھنڈے تے لایا جائے، انہوں تختہ دار تے لٹکایا جائے، کیونکہ گستاخ رسول ہے اور گستاخ دی سزا پوری جناب 1400 سال تاریخ ویکھ لو اسلام دی، گستاخ دی جڑی سزا ہے وہ موت ہے۔ جو گستاخ نو سزا نہ ملے تو پھر امام مالک فرماندے ہیں کہ ما بقاء الامت بعد شتم نبی، ہاں کہ جب حضور کی ناموس پر کوئی حملہ ہو اور حضور کی امت حضور کی ناموس پر پیرا نہ دے تو پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل ایک لمحے کے اندر مر جائے۔ اور عورت اور مرد کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی مسلم کے لیے نہ ہی کافر کے لیے، جو بھی حضور کی گستاخی کرے گا یہ بالاتفاق گستاخ کی جو سزا ہے وہ موت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو جو بھی ہو۔ اسی طریقے سے وہ جو تھے حضرت عمیر بن عدی صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، انہوں نے جا کے رات کے اندھیرے میں اس عورت کو مار دیا جو گستاخ سی، تو صبح کی نماز میرے آقا کے پیچھے پڑھی، میرے آقا نے پوچھا قتلتا بنت مروان، اے صحابی زنانی گستاخ نو مار آئے ہو؟ کہ آپ نے عرض کی تھی کال انام بے ابی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہون، میں مار آیا۔ کہ پوری مسجد نبوی سناٹا چھا گیا، پھر خود خاموشی توڑی، حضرت عمیر بن عدی نے پوچھا حال علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اس کو قتل کرنے کے بعد کیا میرے اوپر کوئی چیز ہوگی، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے، میری جب ناموس کا قیامت تک مسئلہ آئے گا تو اس میں دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کریں گی، لہٰذا اس لیے گستاخ کی سزا جو ہے وہ بالاتفاق جو ہے سزائے موت ہے، اس کے اندر امت کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ تو اس واسطے اس نو پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جائے، اور انہوں جڑی سزا ہے جڑی دو عدالتوں نے انہوں سزا دیتی ہے انہوں سزا انہوں دیتی جائے اور انہوں پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جائے۔ اور جڑا آسیہ دے پیچھے جڑا گروپ کراچی جو گئے ہوئے جڑے سانے گستاخ
اے اتنے یورپ جا کے جڑے کام کر رہے گستاخ آسیہ دے پیچھے انہوں چھڑان پیچھے انہوں باہر بھیجن واسطے پورا انہاں دا گروپ ہے جڑا فراز پرویز، شیریں اقبال، پرویز روشن، اکمل نور، محسن مشتاق، آفتاب حسین، 6 بندے دا گروپ بنا ہوا یورپ جڑا حضور دی ناموس دے خلاف جناب بڑے اتنے پلاننگ کر رہا ہے اور سارا اتنے بہ کے یورپ کام کر رہے ہیں اسلام دے خلاف اور ناموس رسالت دے خلاف. تو اس واسطے حکومت پاکستان تے لازم ہے کہ انہوں نے واپس بلا کے تو انہوں نے اتنے پاکستان انہوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور کاروائی کرنے تو بعد انہوں سارے انہوں کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہوں نے اپنے انجام تک پہنچایا جائے. جے اگر سمجھ دے کہ نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے کینسل کیتے جان پاسپورٹ ویزے چیزیں ساری چیزاں انہوں نے پاسپورٹ بالکل کینسل کیتے جان اور انہوں نے لا تعلق کیتا جائے. کیونکہ سانو اپنے بزرگوں نے سبق یہی دیتا ہے کہ حضور دی ناموس واسطے جب مسئلہ آ جائے حضور دی ناموس دا پھر بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. اور ہمیں تو اپنے بزرگوں کا سبق ہی یہی ہے کہ گستاخ کی جو سزا ہے وہ موت ہے. اہل سنت اسی کے اوپر قائم ہے کہ حضور کے ہم صحابہ کے عمل پر چلتے ہیں، حضور کے عمل پر اور حضور کے صحابہ کے عمل کے اوپر ہم چلتے ہیں. لہٰذا اس میں بھی ہم حضور کے صحابہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ہر وقت اور ہر لمحے کے اندر حضور کی ناموس پر پہرے دینے کے لیے تیار ہے. چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے ہمارے ساتھ جو بھی ہو، ہم حضور کی ناموس کے لیے ہر وقت تیار ہے. جب گردنیں اور جانیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں تو پھر اور کسی چیز کی کیا ہمارے سامنے مانگ ہو سکتی ہے؟ ہمارے سامنے کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی. جس طرح بابا جی فرماتے ہیں، بابا جی جس طرح امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ ناموس رسالت کے مقابلے میں دونوں جہان بھی برباد ہو جائے نا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہمارے امام کہہ گئے یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور کروں مدح اہل دول رضا. اسی کوئی دنیا دار تے وکڑ والے مولوی نہیں جو تحریک لبیک پاکستان کو وکڑ والی نہیں، او تحریک ہے جس واسطے ساڑھے امام صدی پہلے کہہ گیا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. اور ساڑھے قائدین بھی آج آلہ حضرت بریلوی دے اس شیر دوتے قائم ہو کے حضور دی غلامی دوتے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور حضور دی ناموس دوتے پیرا دیون واسطے ڈٹ کے کھڑے ہیں. جس طرح صحابہ میرے آقا نے فرمایا کہ بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں، 313 صحابہ ہے، سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے تو جانا چاہیے کہ نہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا، اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ہمیں بدر تک جانے کا کہتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ کر رکھ دیں گے، بدر تو یہ کھڑا ہے. تو اس لیے ہم حضور کی ناموس کے لیے بالکل تیار ہیں. ہر لمحے کے اندر حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہم تیار ہیں، پہلے بھی تھے، ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ حضور کی ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے. اور جو گستاخ یہ سمجھیں یا گستاخوں کو رہا کرنے والے کہ وہ بچ جائیں گے، تو اس واسطے یہ تو پہلے ہی بات طے ہو چکی کہ 1000 پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ. وہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے. اور آج ہمیں جو عزتیں ملی ہیں، آج ہمیں جو حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے یا حضور کی غلامی میں جو عزتیں مل رہی ہیں، تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت ملی ہے خدا نے انہی کے کرم سے دی ہے، انہی کے صدقے سے دی ہے. اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی عزتیں نہیں چاہیے، بالکل ہم حضور کی ناموس پر پہرا دیں گے. ہماری عزتیں لٹتی ہیں لٹ جائیں، ہمارے گھر بار لٹتے ہیں لٹ جائے، ہمارے والدین لٹتے ہیں لٹ جائیں، ہمارے بچے اولاد سب کچھ جو لٹتی ہے لٹ جائے، ہر چیز لٹ جائے، لیکن حضور کی ناموس پر ہم پہرا دینا کبھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ سب کی بھول ہے کہ یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور کی ناموس پر ہم پہرا دینا کبھی چھوڑ دیں گے. نہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے 1200 صحابہ ختم نبوت کے لیے میدان یمامہ میں اپنی جانیں جو ہے وہ حضور کی ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر 1200 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی. میدان احد میں 30 صحابہ جو حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانیں کٹا دی، اپنے ٹکڑے کرا دیے. انہوں کا ایک ہی نعرہ تھا وجہی دون وجہ کا، نفسی دون نفسے کا. یا او ذلیلو تسی حضور دی طرف کیوں جاندے ہو؟ ساڈا چہرہ تے ساڈا جسم جو کٹن واسطے حاضر ہے. اس واسطے اسی بالکل تیار ہاں حضور دی ناموس واسطے اسی ہر ٹائم پیرا دے رہاں گے. کہ بالکل کسی دی بھول ہوئے کہ اسی حضور دی ناموس دے پیرا دیون دے موقف تو ایک قدم بھی پیچھے ہٹاں گے. ایک قدم کے اگر ایک سوتر ہی پیچھے ہٹ گئے تو ساڈے ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس واسطے ساڈے امام کہہ گیا
کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تمام کارکنان عہدے داران حضور دی ناموس واسطے ہم وقت تیار رون، ہر لمحے تیار رون، انشاءاللہ فتح حق دی ہوئے گی، اور حق نو انشاءاللہ پہلے بھی حق تے باطل دے ٹکراؤ ہوندے رہے، اور ہمیشہ فتح جڑی سی وہ حق دی ہوندی رہی۔ تو اس واسطے تمام کارکنان حضور دی ناموس تے پیرے واسطے تیار رون۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور دی ناموس تے پیرا دیون واسطے اور حضور دی غلامی قبول و منظور فرمائے۔ تمام کارکنان بالکل تیار رون۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔